شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بنگال میں تقسیم و مخالف تحریک اینٹی پارٹیشن موومنٹ ان بنگال کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس تحریک میں کسان، محنت کش طبقہ، عورتوں اور طالب علموں نے حصہ لیا تھا۔ سلیبس کے اعتبار سے چیپٹر 6 کے پہلے حصے میں کسان تحریک، دوسرے حصے میں محنت کش طبقہ تحریک، چیپٹر 7 کے پہلے حصے میں عورتوں کی تحریک اور دوسرے حصے میں طالب علموں کی تحریک کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ لیکن آج میں آپ کو تقسیم بنگال کے خلاف چلائی جانے والی تحریک میں صرف کسانوں کی سرگرمیوں کے متعلق تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ کسانوں کی سرگرمیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم ایک نظر تقسیم سے قبل کا بنگال اور برطانوی حکومت کے ذریعہ اسے تقسیم کرنے کے مقصد پر ڈال لیں۔ اسکرین پر آپ کو تقسیم سے قبل کا بنگال دکھایا جا رہا ہے۔ 1905 عیسوی میں بنگال کا کل رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا۔ یہاں کی کل آبادی 7,85,00,000 تھی، جس میں ہندو، مسلم آباد تھے۔ بنگال اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ کم از کم 12 تنظیمیں قائم تھیں، جن میں مذہبی، ادبی اور سیاسی تنظیمیں شامل تھیں۔ ان تنظیموں کے ذریعہ ہندوستانی اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت انتظامی طاقت اور حکومت کو ہر قیمت پر بحال رکھنا چاہتی تھی۔ 1896 عیسوی میں برطانوی حکومت نے بنگال کی سیاسی یکجہتی کو کمزور کرنے کے منصوبے پر غور و خوض کیا اور 1903 عیسوی میں بنگال کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، لیکن اسے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔ 1904 عیسوی میں ہوم سیکریٹری آف انڈیا ہربرٹ رسلے نے آفیشیل نوٹ میں لکھا کہ بنگال ایک مضبوط مرکز بنتا جا رہا ہے۔ بنگال کی تقسیم مختلف راستے کھول دے گی۔ ہمارا اہم مقصد ان کو توڑنا اور ان کے مضبوط حصے کو کمزور کر کے اپنی حکومت کو استحکام بخشنا ہے۔ 16 اکتوبر 1905 عیسوی کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسکرین پر آپ کو بنگال کی تقسیم اور اس میں شامل ریاستوں کو مختلف رنگوں سے انڈیکیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ویسٹ کی طرف کی ہندوستان کی شاہی ریاستوں کو ریڈ کلر سے اور ایسٹ کی شاہی ریاستوں کو لائٹ بلو کلر سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ تقسیم کے بعد جو حصہ بنگال کہلایا، یہ ہندو اکثریت والی ریاست تھی، جسے اورنج کلر سے دکھایا گیا ہے۔ گرین کلر میں نظر آنے والا حصہ ایسٹ بنگال کہلایا، یہ مسلم اکثریت والی ریاست تھی۔ مشرقی بنگال میں آسام کی ریاست کو شامل کر دیا گیا، جو ڈیپ بلو کلر سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بنگال میں شامل کی گئی شاہی ریاست کو یلو کلر سے اور سینٹرل پروونس سے سنبل پور ضلع کو کاٹ کر بنگال میں شامل کیا گیا، جسے پنک کلر سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ڈسکرپشن کے بعد بنگال کی تقسیم اور اس میں شامل ریاستوں کے متعلق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم ایک نظر ایریا، پاپولیشن اور لینگویج کے لحاظ سے تقسیم کے بعد کے بنگال کے 2 حصوں پر ڈالتے ہیں۔ تقسیم کے بعد بنگال کا ایریا 366.7 اسکوائر کلومیٹر، یہاں کی آبادی 5,40,00,000، جن میں 4,50,00,000 ہندو اور آدیواسی اور 90 لاکھ مسلمان تھے۔
बंगाल में बंगला, हिंदी, उर्दू और ओड़िया वगैरह जबानें बोली जाती थीं। ईस्ट बंगाल और असम का एरिया 276.94 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ की आबादी 3 करोड़ 10 लाख, जिनमें हिंदू 1 करोड़ 30 लाख और मुसलमान 1 करोड़ 80 लाख थे। इस रियासत में बंगला, बोडो, हिंदी और आसामी जबानें बोली जाती थीं। 1911 ईस्वी को इस तकसीम को खत्म कर दिया गया। अब हम तकसीम बंगाल मुखालिफ तहरीक के दौरान किसानों की तहरीक का जायजा लेते हैं। पेजेंट्स मूवमेंट इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के तकसीम बंगाल के ऐलान के बाद इसकी मुखालफत में बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, बॉम्बे, पूना, पंजाब और रावलपिंडी वगैरह सूबे में तहरीकें चलाई जाने लगीं। बंगाल में स्वदेशी और बॉयकॉट तहरीक की शुरुआत हुई, लेकिन बंगाल का तालीम याफ्ता तबका भद्रों लोग के जमींदारी से जुड़े होने के सबब जहां अंग्रेजी सामान के बॉयकॉट और स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा था, वहीं लगान की अदायगी के बॉयकॉट की बात नहीं की जा रही थी। जमींदार तबका किसानों को इस तहरीक से अलग रखना चाहता था। बावजूद इसके बंगाल में अंग्रेजों के जरिया फायज किए गए जमींदार और किसानों के दरमियान जमीन के लगान की गैर मुनासिब वसूली और पंजाब में चनाब नदी के पास वाले इलाके पर बरतानवी हुकूमत के कब्जा की पॉलिसी के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। बंगाल में बाज मकामात पर यह तहरीक हिंदू मुस्लिम फसाद की सूरत भी इख्तियार कर गई थी। बंगाल में किसान तहरीक की शुरुआत कैसे हुई, आए ये जान लें। तकसीम बंगाल के ऐलाननामे के बाद मशरक़ी बंगाल में कॉलेरा वबा के फैल जाने और बाकरगंज व आसपास के अजला में मुस्लिम और नमाशूद्र किसानों के दरमियान जमींदारों के जरिया अववाब, एक किस्म का जमीन का लगान की ज्यादा वसूली के खिलाफ पहले से ज्यादा नाराजगी पाई जाने लगी। अश्वनी कुमार दत्ता, जो कि बरिसाल के एक स्कूल में हेडमास्टर थे, उन्होंने न सिर्फ उन किसानों की हर मुमकिन मदद की, बल्कि जमींदारों और किसानों के दरमियान बढ़ते कजिया यानी तनाज़े को हल करने और स्वदेशी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेश बंधप समिति कायम की। इस समिति के जरिया उन्होंने सालसी के जरिया 1906 ईस्वी के आखिर तक मकामी किसानों के तकरीबन 500 से जायद तनाज़ात हल किए। उनकी इस मेहरबानी के सबब किसान स्वदेशी और बॉयकॉट तहरीक में हिस्सा लेने लगे थे और उनके लिखे गीत भागीरथी गाया करते थे। 1907 ईस्वी में जमालपुर, दीवानगंज, कोमिला और मेमन सिंह के मुख्तलिफ मकामात पर गरीब मुस्लिम किसान और काश्तकार पर महंगी स्वदेशी चीजों की खरीद के लिए दबाव डाले जाने के सबब फसाद बर्पा हो गया था, जिसकी नौयत हिंदू मुस्लिम फसाद की हो गई थी। दुकानदार हिंदू साहूकार थे और खरीदार गरीब मुस्लिम किसान। माशी तंगी की वजह से गरीब मुस्लिम किसान महंगे सामान नहीं खरीद सकते थे। मुस्लिम किसानों ने साहूकारों के कर्ज के दस्तावेज को फाड़ दिया। नवाब सलीमुल्लाह को एक किताबचा नवाब साहब का सुविचार लिखकर उनसे मदाखलत की गुजारिश की। बरतानवी हुकूमत ने नई खुदमुख्तार रियासत का लालच देकर मुसलमानों की बड़ी तादाद को बंगाल की तकसीम मुखालिफ तहरीक से
دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ مشرقی بنگال میں مسلم کسان دو جماعت میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ کی ہمنوا تھی، جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ دوسری مخالف جماعت نواب خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اس جماعت میں خواجہ عتیق اللہ، عبد الغفور صدیقی اور دین محمد وغیرہ شامل تھے۔ دین محمد کی رہنمائی میں کسان طبقہ تقسیم بنگال مخالف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ گاؤں گاؤں گھوم کر تمام پیدا شدہ مسائل کا ذمہ دار انگریزوں کو گردانتے اور ان کے سامان کا بائیکاٹ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے ناول گھورے بائرے میں انگریزوں کے ذریعہ مسلم کسانوں سے موقع کا فائدہ اٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ تحریک زمین سے حاصل ہونے والے لگان اور بنگال کے تعلیم یافتہ طبقے کی تحریک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لگان کی ادائیگی کو باطل کرنے کی آواز اٹھائی گئی تو اروبندو گھوش نے اس منصوبے پر عمل کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون پیسو ریزسٹنس میں لکھا کہ زمیندار دیش پریمی ہیں، اس لیے ان کے خلاف مالگزاری بند کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بنگال تقسیم مخالف تحریک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سریندر ناتھ بنرجی نے اپنے جرنل بنگالی میں کسانوں کی تنگ دستی پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رہنما کسانوں کی مشکلات کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ خود ہی ٹیکس کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے یا ساہوکاروں کے دباؤ میں تھے۔ کوئی بھی کسانوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تنظیم کے قیام کی بات نہیں سوچ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسان بائیکاٹ میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ بنگال میں کسان تحریک کے بارے میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اسی درمیان پنجاب میں بھی کسان تحریک کی شروعات ہوئی۔ آئیں ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ 1906 عیسوی میں برطانوی راج نے چناب ندی کے کنارے آباد نوآبادی کے لیے دا کولونائزیشن بل پاس کیا۔ اس علاقے کے لوگ پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ 1900 کی وجہ سے پہلے ہی ناراض تھے۔ اس بل کے پاس ہونے سے ان کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس بل میں کہا گیا تھا کہ آباد لوگوں کے وارث نہیں ہونے پر موت کے بعد اس کی زمین کا مالکانہ حق حکومت برطانیہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے اس جائیداد کو کسی شخص کو فروخت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سکھ آبادی والے علاقے گروداسپور، امرتسر اور لاہور میں بھی پانی پر پہلے سے نافذ ٹیکس میں اضافہ کر کے اس کی شرح 25% کر دی گئی۔ ان صوبوں کے کاشتکار اور کسانوں کے اندر بھی برطانوی حکومت سے ناراضگی پیدا ہونے لگی۔ لاہور انڈین ایسوسی ایشن کے دو رہنما لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ پنجابیوں کی اس احتجاجی تحریک میں شامل ہوئے۔ لیال پور کے احتجاجیوں نے زبردست مظاہرہ کیا، لگان اور پانی ٹیکس دینا بند کر دیا۔ آخرکار برطانوی حکومت مجبور ہو گئی اور 26 مئی 1907 عیسوی کو یہ بل واپس لے لیا گیا۔ اینٹی پارٹیشن موومنٹ آف بنگال کے دوران چلنے والی کسان تحریک کا تذکرہ چیپٹر 6 کے پارٹ 1.1 کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اسی تحریک میں محنت کش طبقے کی سرگرمیاں کے ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے سروت سمی کو اجازت دیجیے۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔